مکہ کے ایک بے سہارا، بے کس اور غریب شخص عبد العزیٰ کی داستان حیات حقیقت کی اتنی روشن تفسیر ہے کہ فطرت اگر صالحہ ہو تو عنایت ربانی پہلو دل کی امین بن کے ہی رہے۔ عبد العزیٰ کے باپ نے انتقال کیا تو اس کی تربیت اس کے چچا کے سپرد ہوئی۔ آفتاب حیات طلوع ہو چکا تھا اور اس کی نورانیت سے مکہ کی وادی اب چمکنے لگی تھی۔ اتفاق سے نور اسلام کی چند شعائیں عبد العزیٰ کی طرف لگیں اور اس کی دنیائے دل کو معمور کر گئیں۔ اب اگرچہ اس کا سینہ تو نور اسلام سے روشن اور دل گرویدہ رسول تھا، مگر ابھی چچا کے تیور بدلے نہ تھے۔ عبد العزیٰ منتظر تھا کہ خود چچا کا دل بھی دولت ایمان سے مالا مال ہو جائے تو اظہار ایمان کروں، مگر بد نصیب چچا اس دولت کو نہ پا سکا اور وہ پتھر کی تصویر ہی بنا رہا۔ آفتاب نور اب مکہ کے بجائے مدینے کی گھاٹیوں سے طلوع ہونے لگا تھا اور عبد العزیٰ کی روح اس سیلاب نور میں جذب ہو کر رہنے کے لیے بےتاب تھی۔ اب ایک طرف ایمان کا بحر مواد جو پہلو دل کی دیواروں کو توڑ کر نکل جانا چاہتا تھا، اور دوسری طرف چچا کے خوف کی دیوار مزاحمت تھی جو اس کی راہ میں حائل تھی۔ ایک دن آتش ایمان کچھ ایسی بڑی کہ مصلحتوں کا سہارا تانا بانا جل بن کر رہ گیا۔ جوش ایمان سے خوف کی دیوار دھڑم سے گر گئی اور عبد العزیٰ اونچی آواز سے پکارنے لگا، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ دور ابتلاء عبد العزیٰ کے اظہار سے اسلام کی خبر چچا نے سنی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ گرجتا اور برستا ہوا آیا اور آتے ہی عبد العزیٰ کے گلے سے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا اور منہ سے آگ برسانے لگا۔ اب معاملہ ادھر بھی مصلحت کی حدود سے آگے نکل چکا تھا۔ مرد مومن کی قوت ایمانی جوش کھا کر ابری اور وہ چچا کو کھری کھری سنانے لگا۔ عبد العزیٰ نے کہا، چچا میں نے اسلام کو آج قبول نہیں کیا، آج تو صرف میں نے اس کا اظہار کیا ہے، ورنہ مسلمان تو میں کتنے ہی عرصے سے ہو چکا ہوں۔ میرا خیال تھا شاید تم بھی اس چشمہ رحمت سے فیض یاب ہو سکو گے، مگر تمہاری بدقسمتی تمہارے دامن گیر رہی اور تم یہ سعادت حاصل نہ کر سکے۔ چچا میرا ضبط اب جواب دے گیا ہے، آتش ایمان اب بڑک اٹھی ہے، اب دل بے قابو ہے، اس لیے اب میں تمہارے سامنے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر کے اپنے ایمان پر تمہاری گواہی بھی لینا چاہتا ہوں۔ چچا کی آتش غضب بھی اتنے میں جوان ہو چکی تھی۔ وہ دانت پیستا عبد العزیٰ پر پل بڑھا اور اسے اٹھا کر زمین پر گرا دیا۔ چچا کی آتش غضب اس پر بھی سرد نہ ہوئی، بلکہ اس نے عبد العزیٰ کو دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ ضرب پر ضرب لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، تمہیں ایمان کا مزہ چکھاؤں۔ عبد العزیٰ کا ایمان اب بے دردی کی بھٹی میں آزمایا جانے لگا۔ اپنی تمام بے دردیوں، بے رحمیوں اور سفاکیوں کے ساتھ جلوہ گر چچا کے ہاتھ پر جو پڑتا وہ دے مارتا۔ اینٹ، پتھر، ڈنڈا، مکہ، سارے مرحلے ایک ایک کر کے گزر گئے۔ مارتے مارتے چچا تھک گیا، اس کی ہمت جواب دے گئی، سانس پھول گئی، بازو شل ہو گئے، مگر عبد العزیٰ کی زبان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری رہا۔ تپتی ہوئی زمین پر بے ہوش پڑا تھا، جسم ساکت تھا، اعضاء بے حرکت تھے، مگر زبان ابھی تک بدستور لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہی پکار رہی تھی۔ چچا تھک ہار کر چلا گیا۔ عبد العزیٰ کو ہوش آیا تو چچا پھر سر پر کھڑا تھا، پوچھ رہا تھا، ایمان کا مزہ چکھ لیا یا اور چکھاؤں؟ پھر وہی مطالبہ، پھر وہی جواب، پھر کفر کا تشدد اور ایمان کا استحکام۔ بات پھر بڑھ گئی، تشدد کا دور پھر چلنے لگا۔ وہی اینٹ پتھر تھے اور ادھر بھی وہی لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ تھا۔ عبد العزیٰ کے چچا نے جب یہ دیکھا کہ ایمان کے اس پہاڑ پر تشدد کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس نے دوسرا حربہ استعمال کیا۔ اس نے عبد العزیٰ کی پوری املاک پر قبضہ کر لیا اور اس کی جیب سے ایک ایک پائی نکلوائی۔ گھر بار، مال و متاع، بھیڑ بکری، اونٹ، کھجور، ہر شے سے اسے محروم کر دیا۔ اس نے اس کی زندگی کی شاہراہ پر پہرے بٹھا دیے اور اسے حیات کی ساری آسائشوں سے محروم کر دیا۔ اسے گمان تھا کہ عبد العزیٰ اس کربناک صورتحال کو برداشت نہ کر سکے گا، واپس پلٹ آئے گا۔ عبد العزیٰ نے چچا کے اس گمان کو غلط ثابت کر دیا۔ چچا کی ضدی طبیعت سٹ پٹا اٹھی، وہ غصہ کھا کر اٹھا اور سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا آگے بڑھا۔ بھتیجے کو ایک بار پھر جی بھر کر پیٹا
اور بالآخر تن کے سارے کپڑے اتروا لیے اور دھکے مار کر ننگ دھڑنگ گھر سے یوں نکال دیا کہ ستر پوشی کے لیے ایک تار بھی جسم پر نہ چھوڑی۔ عبد العزیٰ جو کہ حیا اور اتقاء کا مجسمہ تھا، رات کے اندھیرے میں ماں کے دروازے پر آ کر فریاد کی کہ صرف ستر پوشی کے لیے کوئی کپڑا پھینک دیا جائے۔ بیٹے کی حالت پر ماں کا دل کچھ نرم ہوا تو اس نے ایک پھٹا پرانا کمبل دور کھڑے اس کی طرف پھینک دیا، جسے اس ستم رسیدہ راہ حق نے ہزار جذبہ تشکر قبول کیا، پھر چیر کر اس کے دو ٹکڑے بنائے، ایک ٹکڑا ٹانگوں کو لپیٹ لیا اور دوسرے سے باقی جسم ڈھانپ لیا۔ یہ مسافر دو ٹانگوں میں لپٹا ہوا رات دن سفر کرتا رہا۔ مکہ سے مدینہ 300 میل، 418 کلومیٹر کا سفر۔ دن کے وقت آفتاب کا آگ برسانا جس سے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے، رات کو نوکیلے پتھروں پر چلنے سے زخم بن جاتے، درختوں کے پتوں سے بھوک مٹاتے۔ کئی دن رات کے بعد بالآخر یہ مسافر اپنی منزل پر پہنچ ہی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ اندھیرے میں کوئی شخص محسوس ہوا تو پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کیا، عبد العزیٰ۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد العزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ کہو۔ عبداللہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ عبداللہ کی ساری تکلیفیں اور تھکاوٹیں دور ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بہت ہی محبوب تھے۔ ایک دن عبداللہ اپنی عادت کے مطابق بلند آواز سے تلاوت قرآن میں مصروف تھے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ٹوکا اور کہا، آہستہ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس ہی تشریف فرماتے ارشاد فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اسے کچھ نہ کہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شخص نے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے تیاری جاری تھی کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اس جنگ میں شہادت کی دعا فرمائیے۔ اب جنگ وہاں مقدور نہیں تھی اور عبداللہ کی درخواست کو رد کرنا خدا کو پسند نہیں تھا۔ چنانچہ عرش والے نے فرش پر اپنے خلیفہ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چھال منگوا کر اس پر لکھوایا کہ الہی کافر کی تلوار پہ عبداللہ کا خون حرام کر دے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو بہت پریشان ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو شہادت کی دعا چاہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ، اللہ کی راہ میں نکل کر اگر تم بخار سے بھی فوت ہو گئے تب بھی شہید ہی قرار دیے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول کا یہ لکھا پورا ہوا۔ تبوک میں صرف ایک روز بخار آیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں ہی تبوک میں رات کو دفن کر دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ قبر کھود رہے تھے۔ قبر تیار ہو چکی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نعش کو سہارا دیتے ہوئے آگے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے نعش کو تھام لیا کہ اپنے بھائی کی نعش کو میرے حوالے کر دو۔ دفن کر چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اے اللہ، میں اس شخص پر خوش ہوں، تو بھی اس پر خوش ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اس واقعے کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ تدوین کا یہ باوقار منظر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت میں ڈوبی ہوئی دعا سن کر میں تڑپ گیا اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، یا لیتنی کنت صاحب الخلد، اے کاش یہ میری میت ہوتی۔